اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان افتخار احمد غوری کیمرہ میں راجہ فیضان جنجوعہ کے ہمراہ آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہوٹا وی این کے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں، جس میں کہوٹا وی این کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو کہ کہوٹا میں موجود ہمارے تمام نوجوان ان میں کیا خصوصیات ہیں، ان میں کیا خوبیاں ہیں، اس حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جو کہ 1 مارچ سے لے کر 23 مارچ یعنی کہ 23 مارچ یوم پاکستان کے دن تک جاری رہے گا۔ اس میں مختلف شعبے ہیں، تمام شعبوں میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ پریس کلب رجسٹرڈ کہوٹا کو وزٹ کیجیے اور تمام ڈیٹیل سے آگاہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا پروگرام مقابلہ حسن نعت ہے، اور اس میں ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ کافی اسکولوں سے نوجوان بچے اور بچیاں جو ہیں اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جناب قاری محمد صغیر نقشبندی صاحب۔ میں تہہ دل سے ان کا ممنون اور مشکور ہوں، اور بالخصوص آج کی ہماری اس تقریب میں مینیجنگ ڈائریکٹر مینسا کالج جناب علی رضا صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں انہیں بھی تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بنڈل آف تھینکس کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور آج ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ جی تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا مقابلہ حسن نعت ہے، تو قرت کے لیے خوبصورت نام میں سمجھتا ہوں کہ خطہ پٹھوار کا ایک بڑا نام جناب قاری محمد صغیر نقشبندی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جانب چلوں گا کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. جی تو ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے بعد اب مقابلے کا آغاز کرتے ہیں، اور مقابلے کے لیے جو ہمارے ججز نے فیصلہ کرنے کے لیے جو آپ کے لیے یہاں پہ رکھے ہیں قواعد و ضوابط، وہ بھی میں آپ کے سامنے مینشن کرتا چلوں. اس مقابلے میں تلفظ کے 30 مارکس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لب و لہجہ کے 30 مارکس ہیں، خود اعتمادی کے 30 مارکس ہیں، اور 10 نمبر جو ہیں وہ ٹائم کے ہیں، اور وقت جو ہے وہ 3 منٹ ہے. 3 منٹ سے زیادہ آپ جو ہے وہ نعت نہیں پڑھ سکتے. اس سے اوپر اگر آپ ٹائم لگائیں گے تو آپ کے نمبر جو ہیں وہ مائنس ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ مقابلے کے تمام قواعد و ضوابط ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے ہم پروگرام کو باقاعدہ مزید آگے لے کر چلتے ہیں. جی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام کہوٹہ وی این کے پلیٹ فارم سے ٹیلنٹ ہنٹ نور بطول مینسا کالج سے نعت کے لیے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. جس کی ہر صبح شمس ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے. ماشاءاللہ نعت کا انتخاب آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ کانفیڈنس جو ہے اس میں کافی فقدان پایا جا رہا ہے. آپ پریکٹس کریں اپنے گھر میں، اپنے ادارے میں، سب کے سامنے. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اوپر آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بھی جب آپ نے پڑھا کیسے، تو سے یعنی 2 ٹکڑوں میں آپ نے ان کو پڑھا ہے. یہاں پر آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جس طرح پہلے بچی نے پڑھا تھا اسی طرح آپ بھی کوشش کریں کہ الفاظ مکمل کر کے سانس. اگلے نعت خواں کی جانب چلوں گا. یہ رائل کالج سائنس اینڈ کامرس سے تشریف لائیں جناب حسن زیب. میں ان کی جانب چلتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء بول سارے نبی
آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں۔ لیکن امام جو آپ نے پڑھا ہے یہ 2 ٹکڑوں میں آپ نے پڑھا ہے، ایک سانس میں آپ کو پڑھنا چاہیے تھا۔ باقی آپ استعائی آپ کا اچھا ہے، انترا کا بیلنس رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا سانس لے کر پھر نیکسٹ جو ہے جملہ آپ پڑھیں۔ جی تو اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ آج کہوٹا وین کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام دوسرا پروگرام ہے مقابلہ حسن نعت۔ تو میں دعوت دوں گا، تو مینسا کالج سے میں دعوت دیتا ہوں رومانہ سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ دل درد سے بسمل کی طرف لوٹ رہا ہو، سینے میں تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، آتا ہے انہیں پیار فقیروں پہ کچھ ایسا جو بھیگ بھی دے اور کہے منگتے کا بھلا ہو، اگر وقت نزا سر تیرے چوکھٹ پہ پڑا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مٹی نہ ہو برباد میری یوں ہی الہی، جب ہاکور میری مدینے کی ہوا ہو، دل درد سے بسمل کی طرف لوٹ رہا ہو، سینے میں تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ بیٹا دل درد سے بسمل کی طرف نہیں ہے، طرح، بسمل کی طرح لوٹ رہا، ٹھیک ہے، اس میں یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ انترا جو ہے وہ آپ کا پرفیکٹ نہیں ہے اس نعت کے اعتبار سے، جس طرح کی آپ کی آواز ہے اور جس طرح کا آپ کا سوز ہے، اس طرح اگر اس انترا کو آپ زیادہ اٹھاتے تو بہت پرفیکٹ آپ کی نعت ہو سکتی ہے۔ جی تو آج کے مقابلے کے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب ہم چلتے ہیں۔ یہ بھی رائل کالج سائنس اینڈ کامرس سے جناب محمد طائب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیے۔ خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، خدایا عشق محمد میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے،
نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد میری حیات کے لمحے بسر ہوں ایسے زیاں میری حیات کے لمحے بسر ہوں ایسے زیاں کبھی درود لبوں پر کبھی سلام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد. بیٹا آپ نے نعت بہت اچھی پڑھی ماشاءاللہ، لیکن جب بھی آپ نعت پڑھیں آنکھیں کھول کر نعت پڑھیں، آڈینس کی نظروں میں نظریں ملا کے نعت پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ کی نعت کا انتخاب بھی بہت اچھا ہے، استعائیہ آپ کی بہت اچھی ہے، انترا بھی آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ اچھا ہے، آپ کا بیلنس ہے، لیکن جس طرح کی آواز ہے اس طرح کے بیلنس میں انترا کو تھوڑا سا زیادہ اٹھائیں اگر تو بہت مزہ آتا ہے. جی تو اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلتے ہیں جی. تہمینہ نعت رسول مقبول جو پیش فرمائیں گی مینسا کالج سے. تہمینہ فرام مینسا کالج. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا عمر کی جرأت میں جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں عمر کی جرأت میں جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نعت کا انتخاب ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن خیال آیا اور عذاب ان کا تلفظ آپ بہتر کریں. دوسرا، جب آپ استعائی پڑھتے ہیں پہلا جملہ آگے جتنے بھی استعائی آئیں گے اسی طرح ان کو سیٹ کریں. انترا جس طرح پڑھتے ہیں جتنی پیک پہ آپ کو لے جانا ہے تمام اسی طریقے سے اسی پیک پہ لے جانے کی کوشش کریں. جی تو ماشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ سجایا ہوا کہوٹا وین کا مقابلہ حسن نعت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور ہم اسی طرح کنٹیسٹنٹ آتے رہیں گے اور مقابلے میں جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دیتے رہیں گے. ججز کیا فیصلہ کریں گے پروگرام کے اختتام میں آپ کو پتہ چل جائے گا.
محمد مزمل جو کہ KIT کالج سے تشریف لے کر آئے ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی، انتخاب آپ کا بہت اچھا تھا اور تلفظ کا معیار بھی بہت اچھا، لب و لہجہ بہت اچھا، اور ماشاءاللہ استائی انترا اس میں آپ کو مکمل کمانڈ حاصل ہے۔ لیکن میری آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائز ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ گراری بھرنے کی کوشش نہ کریں، تھوڑی سی اس میں گراری کا استعمال کم کریں، یعنی گلے کا استعمال جس طرح آپ کرتے ہیں آپ سمجھ چکے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا کم کریں۔ آج کے مقابلہ حسن نعت ایک کنٹیسٹنٹ منسا کالج سے مریم شہزادی یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے
मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते का मंगता। بیٹا आपने अभी जो आपने नात पढ़ी है माशाल्लाह, इसमें जो आपका तरन्नुम है वो परफेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है आपकी। दूसरा, जब भी कोई अल्फाज आप पढ़ते हैं उस अल्फाज के दरमियान में सांस न तोड़ें। जिस तरह आपने मोहताज पढ़ा था, मोहताज, जीम को आपने बाद में पढ़ा। यानी जब भी कोई भी आप जहाँ आपने सांस तोड़ना होता है उसमें जो अल्फाज आप पढ़ रहे हैं उस अल्फाज की मुकम्मल अदायगी करके फिर आप तोड़ें। बाकी आपकी नात अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन यह है कि आपको तैयारी की ज़रूरत है। करें जी, तो अपनी मोहब्बतों और रानाइयों के साथ काउटा वियन का प्रोग्राम वो जारी है और अगले कंटेस्टेंट की जानिब जो है हम चलते हैं। आतिफ़ अली, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लेकर आएँ। इकरा मॉडल सेकेंडरी स्कूल और लतीफ़ केमिस्ट। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मुहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो, मुहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो। ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। नबी के पाक लग लग पर जो पलते हैं कभी उनकी, नबी के पाक लग पर जो पलते हैं कभी उनकी, ज़बां मैली नहीं होती, ज़बां मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा जनाब अतीक भाई को कि माशाल्लाह लतीफ़ केमिस्ट से वो आए हैं, उनके बच्चे ने ऐसी खूबसूरत नात पढ़ी है, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। जजेस क्या कहते हैं, उनके रिमार्क्स देखते हैं। माशाल्लाह अपनी उम्र के एतबार से
بچے نے نعت بہت اچھی پڑھی، انتخاب بہت اچھا ہے، استعائی بہت بہتر ہے، انترا بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ایک مصرع آپ مکمل کرتے ہیں تو دوسرا مصرع اسی سانس میں آگے پڑھ جاتے ہیں. اس میں تھوڑی سی دشواری پیش آئے گی آپ کو نعت پڑھنے میں، سانس میں دشواری پیش آ سکتی ہے، آپ ریلیکسیشن آپ کو نہیں مل سکتی اس میں. تو کوشش کریں زیادہ اپنے آپ کو بیلنس برقرار رکھنے کی کوشش کریں. پہلے نمبر پہ ریلیکس ماحول میں پڑھیں. بالکل ریلیکس ماحول میں آپ پڑھیں. جی، مقابلے کی رعنائیوں کو برقرار رکھتے ہوئے مزید آگے چلتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور دیکھتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں کن کن لوگوں نے تعاون کیا ہے. جی، تو دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. ویلکم بیک. کہوٹا وی این کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اور مقابلہ ہے مقابلہ حسن نعت. اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلتا ہوں. آکاش انڈس کالج کہوٹا سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میں ان کی جانب چلتا ہوں. انڈس ونگز گروپ آف کالجز، جناب آکاش. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نہ وہ نشانے پنج تن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے
लोलाग के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। माशाल्लाह आपने नात बहुत अच्छी पढ़ी, लेकिन यह है कि जिस तरह कुरान पाक में तजवीद के एतबार से एक होता है इख्फा, नाक में आवाज़ को लेकर जाना, उसमें हसन जो है ये लफ्ज़ आपने पढ़ा है, हसन नहीं होगा, हसन लफ्ज़ होगा, यहाँ इख्फा होता नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने है भी अरबी का ये लफ्ज़ है, लेकिन आपने अरबी का तलफ़ुज़ यहाँ हसन यानी जो उसका जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया। थोड़ी सी कोशिश करें कि जब भी कोई भी नात आप पढ़ते हैं तो किसी पढ़े लिखे से उसका तलफ़ुज़ जो है उस पर आप कमांड हासिल करने की कोशिश करें। जी, तो मज़ीद आगे चलते हैं। हमारी इस महफ़िल में जो नाख़्वां हज़रात हैं उनमें से मैं अपनी बज़्म से एक और सना खाने मुस्तफ़ा को दावत दूँगा। मदरसा तालीमुल कुरान मक्की मस्जिद से मैं हाफिज़ अब्दुल मतीन से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर फरमाइए। शफ़ीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो, नबी अकरम शफ़ीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो, तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं, सलाम ले लो, तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं, सलाम ले लो। शकिस्ता कश्ती है तेज दारा, नजर से रूपो शहर किनारा, शकिस्ता कश्ती है तेज दारा, नजर से रूपो शहर किनारा, नहीं कोई ना खुदा हमारा, खबर तो आली मकाम ले लो, नहीं कोई ना खुदा हमारा, खबर तो आली मकाम ले लो। कभी तकाज़ा वफा का हमसे, कभी मज़ाक़े जफ़ा है हमसे, तमाम दुनिया खफा है हमसे, तुम्हीं मुहब्बत से काम ले लूं। माशाअल्लाह बेटा आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी। आप ऑलराउंडर हैं मेरे ख़्याल में। कल भी आपने तिलावत में हिस्सा लिया था और नुमाया पोजीशन थी आपकी, और माशाअल्लाह आपने नात बहुत अच्छी पढ़ी। नात का इंतखाब भी आपका बहुत अच्छा, तलफ़ुज़ आपका बहुत अच्छा,
اور ماشاءاللہ مکمل فریش ہو کر ریلیکس ہو کر آپ نے نعت پڑھی. جی تو مقابلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں اور اگلے کنٹیسٹنٹ ہمارے اگلے جو نعت خواں ہیں ہم ان کی جانب چلتے ہیں. شعبان قمر کراچی پبلک اسکول سے تشریف لے کر آ رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیے اور برگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیے. میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں کہ واپس، وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. بیٹا آپ نے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کو دو ٹکڑے میں پڑھا، یعنی سانس لی آپ نے، آدھا لفظ پڑھ کے پھر آپ نے آگے شروع کیا. آپ کسی مستند پڑھنے والے سے آپ جائیں، ان سے سیکھیں، آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی. جی تو اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلوں گا اور آج کا ہمارا مقابلہ حسن نعت کے اگلے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں حافظ آصف کلیامی، مدرسہ تعلیم القرآن، مکی مسجد. حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا
بیٹا آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، لیکن لگتا ہے آپ پریکٹس کر کے نہیں آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پڑھا انت فیہم، یہاں بھی فیہم کو آپ نے 2 ٹکڑوں میں پڑھا. اس کے علاوہ بہت سی ایسی جگہیں جہاں سانس نہیں لینا تھا آپ وہاں سانس لے کر پڑھ رہے ہیں. تو محنت کی ضرورت ہے، آپ محنت کریں. آپ کی آواز بہت اچھی ہے. جی تو ماشاءاللہ محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا آج کا سفر جو ہے جاری و ساری ہے. کہوٹا وی این کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں مقابلہ حسن نعت میں ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ جو ہیں بھرپور طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. ابھی ہم چلیں گے ایک مختصر سے وقفے کی جانب، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ویلکم بیک جی. آگے چلتے ہیں پروگرام کو لے کے. اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ. میں ان کی جانب چلوں گا. جناب شاہ زیب طارق صاحب جن کا تعلق ہے مبین ماڈل سیکنڈری اسکول سے، میں ان کی جانب چلتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر باغ میں کوئی دم کا چچگا، ہم سفیر باغ
बुलबुलें उड़े जाए, सोना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। बेटा आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये है कि जो आपने अंतरा पढ़ा है और जो आपने इस्ताई पढ़ी है, इन सब का बैलेंस जो है वो एक जैसा नहीं है। बैलेंस में थोड़ा सा आप फ़र्क कर रहे हैं। उसमें कोशिश करें कि जिस तरह शुरू में आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आपने स्टार्ट लिया, लेकिन आगे एक तो थोड़ी सी स्पीड आपकी तेज़ हो गई थी पढ़ने की, तो दूसरा ये है कि आपका बैलेंस जो था वो इस्ताई और अंतरा का वो फ्री हो गया था। जी, तो बिला ताख़िर अगले कंटेस्टेंट की जानिब हम चलते हैं कि हमें नात रसूल मकबूल सुनाने के लिए कौन तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं अपने खूबसूरत सनाख़ान मुस्तफ़ा में से दावत दूंगा जनाब शाह हुसैन, जो कि नात परफॉर्म करेंगे आके बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में। इनका ताल्लुक़ है जी खुदादाद स्कूल सिस्टम से। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम ओ पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। शाह हुसैन बेटा आपकी नात मैंने अक्सर सुनी है, लेकिन आज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। शायद इस नात की तैयारी आपकी ठीक नहीं थी। जब भी कोई नात पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, नात को मुकम्मल याद करें पहले। जब तक नात याद ना होगी तो जो आज आपने परफॉर्मेंस दी है इसी तरह का सिलसिला आपका रहेगा। जी, तो अगले सनाख़ान मुस्तफ़ा की जानिब चलते हैं। इस वक्त हमारे ऐवान में एक और खूबसूरत सनाख़ान मुस्तफ़ा मौजूद है। मैं उनकी जानिब चलता हूँ। जनाब हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, जिनका ताल्लुक़ है मदरसा तालीमुल कुरान मक्की मस्जिद। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल
تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل ہدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل ہدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا بیٹا آپ جب بھی نعت پڑھنے کے لیے آئیں تو کسی مستند اساتذہ سے جو ہے نا اس کی تیاری کر کے آئیں آپ کی آواز بہت اچھی ہے لیکن آپ کو میرے خیال میں ٹریننگ نہیں دی گئی ابھی تک اگلے ثناخان مصطفیٰ کی جانب چلتے ہیں کہوٹا وین کا ٹیلنٹ پروگرام اور اس وقت مقابلہ جاری ہے جی مقابلہ حسن نعت اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں جناب عادل حسین شاہ جن کا تعلق ہے مبین سیکنڈری اسکول کہوٹا سے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تے کیسر و کسرا جن سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تے کیسر و کسرا جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا
کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ بیٹا آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے، الفاظ میں بھی آپ غلطیاں کر رہے ہیں، کیسر و کسرا ہے کسرا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، اور اپنی آواز میں جان ڈال کر پڑھنے کی کوشش کریں اور پراپر کسی استاد سے سیکھ کر آئیں۔ جی تو کہوٹا وی این کے ٹیلنٹ پروگرام کے اگلے کنٹیسٹنٹ کو بلاتے ہیں۔ آج کا مقابلہ حسن نعت۔ میں اگلے ثنا خان مصطفیٰ کی جانب چلتا ہوں۔ کلیم اللہ تشریف لائیں گے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج کہوٹا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کمانے والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کمانے والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، وہ جس من میں سما جائے، وہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زبان میلی نہیں ہوتی، سوہن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ بیٹا آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، استعی انترا دونوں آپ کے اچھے ہیں، لیکن جو آپ نے پڑھا کملی والے، یہ کملی، یہ جو اپنا اس کا تلفظ آپ نے صحیح نہیں ادا کیا، کملی والے یہ ٹھیک ہے، کملی والے یہ لفظ غلط ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے جو پڑھا نبی کے پاک لنگر پر، اس کے شروع میں آپ نے اور کا اضافہ کر دیا، اس شعر میں اور نہیں آتا، نعت خواں بے شک بڑے وہ محفل میں پڑھتا رہتا ہے، لیکن جب آپ مقابلے میں آئیں گے تو جو اشعار ہیں ان کی صحت کا خیال رکھیں، اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہ کریں اس کے اندر۔ صحیح ہو جی تو بلا تاخیر اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلوں گا۔ محمد قاسم انڈس کالج کہوٹا سے تشریف لائے ہیں۔ محمد قاسم۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا
ادا ہے اس گھرانے میں مشکل کشا اس میں حسنین سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برابر اور لب پہ گئے تذکرے پنجتر کے پھول مہکیں گے میرے چمن کے لب پہ گئے تذکرے پنجتر کے پھول مہکیں گے میرے چمن کے ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا گیا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا گیا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برابر اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا بیٹا آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ جو آپ نے پوری نعت ناک میں پڑھی ہے، گنگنانا ناک میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب نعت پڑھیں گے یا کوئی بھی کلام پڑھیں گے اس میں کوشش کریں ناک میں نہ پڑھیں۔ دوسرا پنجتن یہ تلفظ آپ ٹھیک کریں، پنجتن آپ پڑھ رہے ہیں، اس طرح چمن چمل آپ پڑھ رہے ہیں، ان کا تلفظ جو ہے وہ آپ صحیح کریں۔ جی تو مزید آگے بڑھتے ہیں۔ حسن مصطفیٰ عبدالواسع اسکولنگ سسٹم کوٹا سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ میں انہیں دعوت دوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا معجزہ اعلیٰ ہے، انداز
ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی. یہ مہتاب جو آپ نے لفظ پڑھا ہے مجھے محسوس ہوا پہلے کہ آپ نے محتاب پڑھا، لیکن دوسری مرتبہ جب آپ نے پڑھا تو مہتاب پڑھا. تو میرے سننے میں شاید فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مائک کی آواز میں بھی کچھ پرابلم بن سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کے اندر رہ کر کوشش کریں پڑھنے کی. جب بھی پڑھیں، جب آپ کو ٹائم لیمٹ بتا دی جائے تو کوشش یہ کریں کہ اس ٹائم کے اندر رہ کر آپ پڑھیں. نعت آپ نے بہت اچھی پڑھی، مزید آپ پریکٹس کریں تو آپ بہت دور جا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی تو مقابلہ جو ہے وہ اختتام کی جانب گامزن ہے، اور اس کے اختتامی جو ہمارے نعت خواں حضرات ہیں وہ اب آہستہ آہستہ تشریف لے کر آ رہے ہیں. آخری یہ نعت خواں ہیں، میں ان کا نام آپ کے سامنے اناؤنس کرتا ہوں. جناب احمد مرسلین مدرسہ تعلیم القرآن مکی مسجد تشریف لے کر آئیں گے، جو کہ بارگاہ رسالت میں اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں گے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجتنی نسبت میرے ہی کام آئے. ہمیشہ پنجتنی نسبت میرے ہی کام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. بیٹا آپ نے نعت کا انتخاب بہت اچھا کیا، لیکن پڑھنے میں جہاں آپ کو رکنا چاہیے تھا وہاں آپ نہیں رکے، پہلی بات. دوسری بات کہ آپ بس سیدھے سیدھے ہی پڑھتے رہیں، اس میں اتار چڑھاؤ کا خیال نہیں رکھا. نہ ہی آپ کی استعائی اور نہ ہی انترا آپ کا مضبوط ہے. ان دونوں پہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے. جی تو آخری نعت خواں جو ہیں وہ بھی مقابلے میں جو ہے وہ اپنی حاضری جو ہے وہ یقینی بنا رہے ہیں. میں ثناخان مصطفیٰ جناب ایان مرسلین سے گزارش کروں گا جو کہ مدرسہ تعلیم القرآن مکی مسجد تشریف لے کر آئے ہیں کہ آئیں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. زمینوں پہ سجدے سفر میں مغوروں کی دینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ صحرا بیاباں کی زینوں پہ سجدے علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے وفاقوں میں حاجت غربت میں سجدے وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے غاروں کی وحشت میں پرنور سجدے وہ راتوں کا خلوت سے معمور سجدے وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے وہ سجدے محافظ مددگار سجدے غموں کے مقابل عذردار سجدے نجات اور بخشش کے سالار سجدے جھکا سر تذرو سے تلوار سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے نمازی
بیٹا آپ نے سیدھا سیدھا ہی پڑھ دیا, کچھ سمجھ ہمیں بھی نہیں آئی کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں, کیا یعنی کہ تیاری کر کے میرے خیال میں نہیں آئے. تیاری کریں, نہ استائی ہے نہ انترا ہے. جی تو میں اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلتا ہوں. محمد ولید کراچی پبلک اسکول سے, وہ اسٹیج پر آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے. محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری بیٹا آپ نے نعت کا بہت اچھا انتخاب ہے آپ کا, لیکن شروع میں آپ نے جب پڑھا حضور میری, میری کو آپ نے 2 ٹکڑوں میں, پہلی مرتبہ جب پڑھا 2 ٹکڑوں میں پڑھا. دوسرا آپ جو پڑھا آپ نے, اس کو ردم میں آپ بہت اوپر لے گئے, لیکن پہلی مرتبہ آپ نے مثلا 3 سٹیپ اوپر اٹھائے, دوسری مرتبہ آپ نے 4 سٹیپ اٹھائے, تیسری مرتبہ آپ کا کوئی وہ ردم نہیں بن سکا جس طرح آپ کو پڑھنی چاہیے تھی. جی تو پروگرام اپنے آخری لمحات میں ہی ہے, اور ہمارا مقابلہ جو ہے وہ تقریباً آخری لمحات میں ہے. آخری 2 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا. حافظ یاسین خان, ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ
اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہیں اطلاع ہو زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر, نہیں اطلاع ہو زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے, اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے, میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. بیٹا لفظ گنبد اس کا تلفظ آپ صحیح کریں. دوسرا آپ نے اپنی پڑھا, اس کو آپ نے 2 ٹکڑوں میں پڑھا. تیسرا انترا آپ کا صحیح نہیں ہے, انترا پر محنت کریں. پروگرام کا آخری کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, میں ان کی جانب چلتا ہوں. دعوت دوں گا محمد معید مبین اسکول کہوٹہ سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں, نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گر میرے رحمت ہوگی. نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گر میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں, نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گر میں میرے رحمت ہوگی. اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی, یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی, پر قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل,
خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار تو عالم کی زیارت ہوگی، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھیگ کے اور قیامت ہوگی، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں رحمت ہو۔ بیٹا آپ نے نعت تو بہت اچھی پڑھی، لیکن ٹائم کا آپ نے خیال نہیں رکھا، ایکسٹرا ٹائم آپ نے لگا دیا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ نعت کا سیکوینس جو ہوتا ہے وہ آپ برقرار نہیں رکھ سکے۔ آپ نعت سیکھ کر آئیں تو آپ کی آواز میں سوز ہے، اچھی آواز ہے، اس کو بنانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ تو آج کے ہمارے مقابلہ حسن نعت میں تمام کنٹیسٹنٹ نے بڑا اچھا پرفارم کیا، اور ہم تہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں مینسا کالج برائے خواتین کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب سید علی رضا یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں انہوں نے پورا پروگرام دیکھا بھی ہے، اور تمام جتنے بھی ہمارے کنٹیسٹنٹ ان کی پرفارمنس کو بھی دیکھا اور پرکھا بھی، ان کے اپنے بھی کالج کی بچیاں جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تو میں ان کی جانب چلتا ہوں، اس سے قبل کہ ججز صاحب جو ہیں وہ فیصلہ جو ہے وہ ترتیب دیں، ہم اس انتظار کی گھڑیوں کو آپ کے لیے آسان بنائیں گے، اور میں جناب علی رضا صاحب کی جانب چلوں گا کہ آج کا پروگرام ان کو کیسا لگا، کہوٹا وین کی اس ایکٹیویٹی کو، اس پرفارمنس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں، گزشتہ 20 سالوں کی کارکردگی کے حوالے سے اور ہماری ذاتی جو ایکٹیویٹی ہے، اس کا جو ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی سر۔ جی بہت شکریہ افتخار صاحب، سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں پر آنے کا موقع دیا۔ جی جی، یہ جو آپ نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے کہوٹا میں، ویسے تو تمام تعلیمی اداروں میں بزم ادب کے حوالے سے پروگرام کنڈکٹ ہوتے ہیں ویک میں ون ڈے، لیکن جو یہ بیریئر آپ نے توڑا ہے، اداروں سے بچوں کو باہر نکال کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے، اس سے مزید ان کے ٹیلنٹ میں بہتری آئے گی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے اندر کیا خداداد صلاحیتیں موجود ہیں، تو ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو ایک سٹیپ اٹھایا ہے، اس کو آگے مزید لے کے جائیے گا، اس کو یہیں تک محدود نہ کیجیے گا۔ اچھا، میں نے ایک اور بھی بات ہے کہ جیسے ہم نے مذہبی معاملات جو ہیں ان پر جو ہے وہ مذہبی حوالے سے ہم ورک آؤٹ کریں، کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے کافی اسٹرگل کی ہے، لیکن ایسے لوگ باہر نہیں آ رہے ہیں، ابھی تک بھی ہمیں فقدان ہے۔ میں چاہوں گا اگر آپ کی وساطت سے لوگ یہ سنیں کہ ہمیں مزید جو آگے پروگرام ہمارے ان میں مزید پارٹیسپیشن ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیے، جس طرح آپ کے پروگرام کا سارا ایک میں نے دیکھا ہے اسٹرکچر، جس میں خطاطی کا بھی ہے، اس میں ہینڈی کرافٹس ہیں اور اسپیچ کے بھی کمپٹیشنز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تمام جو کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے۔ اسپیشلی جو آپ نے پینٹنگ اور خطاطی کا کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 15-20 سال پہلے چند ایک اچھے اداروں میں خطاطی کا ایک ٹرینڈ چلتا تھا، بچوں کو سکھائی جاتی تھی،
لیکن اب جو ہے وہ ایسا کوئی ٹرینڈ موجود نہیں ہے. جی ہاں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے اداروں میں بھی دوبارہ سے اس کو ری شیڈول کریں تاکہ بچوں میں یہ ٹیلنٹ سامنے آئے. اور اس پلیٹ فارم سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا تمام کہوٹہ کے عوام کو جو لوگ سن رہے ہیں, اداروں کے تعلیمی اداروں سے ہٹ کے بھی اگر کسی بچے میں یا کسی زیادہ ایج کے بندے میں ٹیلنٹ ہے تو وہ اس پلیٹ فارم پر آئے اور اپنے ہنر کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں. جی ہاں. اچھا علی, میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ پروگرام جیسا کہ پریس کلب رجسٹر کوٹہ سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا, تو آپ کیا کہیں گے؟ راجہ عمران ضمیر صاحب کی سرپرستی میں ماشاءاللہ پریس کلب کوٹہ جو ہے وہ اپنے جو اسٹوڈیو سے بڑے پروگرام کرتا رہتا ہے, اور ہم نے ایک نیا ٹرینڈ جو ذرا کھلے سے ماحول میں کیا بڑے بڑے حال میں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میڈیا جو ہے اس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں, اور ہم پریس کلب رجسٹر کوٹہ راجہ عمران ضمیر صاحب کی سرپرستی میں جس طرح چل رہا ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, جہاں تک تعلق ہے راجہ عمران ضمیر صاحب کا اور آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا, بڑے احسن طریقے سے آپ اپنے اس مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور میڈیا کے حوالے سے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی کہوٹہ میں میڈیا پرسنز ہیں جو کوریج کرتے ہیں, کسی بھی چیز کی رپورٹنگ کرتے ہیں, تو وہ میرے خیال میں پارشل ہو کے انہیں کرنی چاہیے. کسی بھی قسم کی کسی خاص گروہ کو یا کسی خاص طبقے کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس میں آپ کو جب بات کرنی ہے تو حق انصاف کی بات کرنی ہے, انڈیپینڈنٹ ہو کے, بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے, کسی قسم کی فیوریزم نہیں ہونی چاہیے اس میں. میڈیا بیسیکلی نام اسی چیز کا ہے, اگر اس میں فیوریزم آ جاتا ہے تو لائکنگ ڈس لائکنگ آ جاتی ہے, یا تو پھر یہ دودھ میں ملاوٹ ہے پانی کی. ڈیفینیٹلی اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بات نہیں کر رہے کہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ آپ کا من پسند بندہ ہے یا جاننے والا ہے یا آپ کی ذاتی بینیفٹ ہے, تو پھر میرے خیال میں وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو عمران ضمیر صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ یہ سب جو آپ کی ٹیم کے حصہ ہیں, ممبرز ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, اور جس طرح کام کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے, کوٹہ کی عوام بھی دیکھ رہی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. جی ضرور. جی تو آج کے پروگرام کے حوالے سے اور پریس کلب رجسٹر کوٹہ کی کارکردگی کے حوالے سے وہ ساری ایکٹیویٹی کو سامنے ملا رہے تھے. اس حوالے سے جناب سید علی رضا صاحب اپنے خیرات کا اظہار فرما رہے تھے. جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ ہر کنٹیسٹنٹ کی بڑھتی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ججز کیا فیصلہ سنائیں گے. تو فیصلے کے لیے میں چلوں گا. جناب قاری محمد صغیر نقشبندی یہاں پر موجود ہیں, آج کے پروگرام کے جج بھی تھے, اور ماشاءاللہ خود بھی بڑے خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ ہیں. ان کی جانب چلتا ہوں کہ آج کی جو کارکردگی ہے, بچوں نے کس طرح پارٹیسپیٹ کیا, ان کی کیا کیا پوزیشنز ہیں وہ بھی بتا دیں. آج ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں 24 سے بھی زیادہ بچے جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور اس وقت موجودہ کنڈیشن کیا ہے اس سے زیادہ آپ کو بخوبی آگاہ کریں گے جناب قاری محمد صغیر نقشبندی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں افتخار احمد غوری صاحب کا, اور کیمرہ مین فیضان جنجوعہ صاحب کا, اور جملہ آپ کی جو ٹیم کے ممبران ہیں, انتظامیہ ہیں, کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس اہل جانا کہ میں نے تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمپٹیشن ہوا, اس میں مجھے اس اہل سمجھا کہ میں یہاں جج کے فرائض انجام دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے تلاوت کی, جنہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کامیاب ہیں. پڑھنے والے بھی کامیاب ہیں, سماعت کرنے والے بھی کامیاب ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پر جج کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں کون ہے جو اول ہے, دوم ہے, سوم ہے. یہ دنیا کی نمبرنگ ہوتی ہے. اصل حقیقت میں جس نے ارادہ کیا کہ ہم تلاوت کریں گے یا نعت پڑھیں گے, تو وہ اسی وقت کامیاب ہو گیا. اس کی حاضری اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو چکی ہے. تو میں سب سے پہلے جو پہلی 4 پوزیشنیں ہیں وہ اناؤنس کروں گا. اس کے بعد کیونکہ تقریباً 24 سے زائد بچوں نے حصہ لیا, ان میں سے جو آپ نے مجھے حکم دیا کہ ان میں سے
12 نعت خواں کو سلیکٹ کرنا ہے، ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جو چہارم پوزیشن ہے، چوتھی پوزیشن، اس کے لیے حسن مصطفیٰ ہیں، عبدالواسع اسکول سسٹم۔ سوم کے لیے 2 پوزیشن ہیں، حافظ عبدالمتین محمد طائب، KIT کالج محمد طائب، یہ رائل کالج کی طرف سے ہیں۔ اور دوسری پوزیشن، جو تیسری پوزیشن ہے، حافظ عبدالمتین، یہ ادارہ تعلیم القرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ دوسری پوزیشن آکاش انڈس کالج اسکولنگ سسٹم۔ اول جو پوزیشن ہے وہ محمد مزمل ہیں، KIT کالج کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اب جو 12 خوش نصیب ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مریم شہزادی، محمد طائب، محمد مزمل، عاطف علی، آکاش، حافظ عبدالمتین، شہزیب طارق، شاہ حسین، کلیم اللہ، محمد قاسم، حسن مصطفیٰ، احمد مرسلین، یہ وہ ہیں کہ جو اگلے مقابلے کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ جی تو تمام کنٹیسٹنٹ کے نام آپ نے سنے۔ آج کا ہمارا جو مقابلہ تھا، مقابلہ حسن نعت، اس کے لیے 24 جو کنٹیسٹنٹ ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ان تمام میں سے جو ہم نے 12 کی سلیکشن کی ہے جو کہ ہمارے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائڈ کر چکے ہیں۔ ان 12 کے نام جو ہیں وہ مینشن بھی کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا مقابلہ جب ہوگا تو آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ ابھی جو ہے پروگرام اختتام کی جانب چل رہا ہے، تو میں جناب قاری محمد صغیر نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں، اس کے بعد پروگرام کے اختتام کی طرف لے کر چلیں۔ امین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین، یہ جو خوبصورت کاوش تلاوت کلام پاک کا مقابلہ ہوا، آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوا، الہ العالمین جن بچوں نے شرکت کی، الہ العالمین ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جنہوں نے سنا، جنہوں نے پڑھا، یا آئندہ جو سنیں گے، ان سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین یہ جو کوٹا بھی ان کا ٹیلنٹ ہے، الہ العالمین انہوں نے اس مقابلے میں شرکت کی، ان کے زیر اہتمام جو ہوا مقابلہ، الہ العالمین سب کے گھروں کو آباد فرما، سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین آئندہ بھی انتظامیہ کو اس سے بہتر طریقے سے یہ کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ جو 23 مارچ تک جتنے بھی مقابلہ جات رہتے ہیں، الہ العالمین بطریقہ احسن ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوٹا وین ٹیلنٹ ہنٹ کا دوسرا مقابلہ حسن نعت یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کوالیفائڈ ہونے والے بچوں کو دلی مبارکباد۔ انشاءاللہ اگلے راؤنڈ کا جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ کوٹا وین ٹیلنٹ ہنٹ کے پروگرام مزید آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آتے بھی رہیں گے۔ خطاطی کے مقابلے ہیں، اس کے بعد جو ہیں ہینڈی کرافٹس ہیں، اسکیچز ہیں، جتنے بھی مقابلے ہیں آپ تمام مقابلوں میں جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ اوپن پلیٹ فارم ہے، اور یہ پروگرام جو ہے وہ پریس کلب رجسٹرڈ کوٹا سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پریس کلب رجسٹرڈ کوٹا کو آپ فالو بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پریس کلب کوٹا رجسٹرڈ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نیو اپڈیٹ جو ہیں وہ فوری طور پر آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آپ کا میزبان افتخار احمد غوری سید علی رضا صاحب کے ساتھ اور اپنے دوست میزبان اور جج جناب قاری محمد صغیر نقشبندی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ کیمرہ میں راجہ فیضان جنجوا کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار احمد غوری آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔